أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تلاوت کی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہاں اوپر میں کہ سورۃ الحج مدنیہ یعنی مدینے میں نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور کچھ لوگوں نے مدنی سورت بھی کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. یہ اختلاف جو ہے وہ جگہ کی ہے، پیریڈ کا، زمانے کا اختلاف ہے کہ مدینے میں نازل یہ صورت ہوئی یا مکے میں ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے تلاوت کرنے لگے سورت کی. صحابہ سب جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جانتے ہو ساعہ کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جو منظر ایسا پیش کیا اپنے صحابہ کے سامنے، اور اس کی ہولناکی جو آپ نے بیان کیا، تو صحابہ بالکل سہم گئے، ڈر گئے سب. اور روایت میں آتا ہے یہ قیامت سے پہلے کی جو گھڑی ہوگی جس کو ساعہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ پورے پیریڈ کو قیامت کہہ دیتے ہیں، یعنی شروع سے جو دنیا کا جو نظام درہم برہم ہوگا اور انسان سب مر جائیں گے، اس کو بھی قیامت میں شمار کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کو ساعہ کہا ہے، گھڑی. قیامت کے مطلب کھڑا ہونا. قیامت اس کو کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جمع ہونا، قبر سے نکل نکل کے جب سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سب بھاگیں گے کہاں؟ حشر کے میدان کی طرف، محشر میں. تو اس کو قیامت کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر یعنی پورے زمانے کو قیامت کہہ دیتے ہیں. تو قیامت جو آئے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آئے گی ان لوگوں پر جو برے لوگ ہوں گے. مومنین ایمان والے اس میں نہیں رہیں گے. ایمان والے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا یعنی یہ سب بالکل آخری مرحلے میں ہوگا کہ جو ایمان والے ہوں گے، جن کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان ہوگا، ان کو موت آ جائے گی. وہ ایک ہوا چلے گی، خوشگوار ہوا چلے گی، اور اس ہوا کی وجہ سے اچھے لوگ جتنے ہوں گے سب کی موت آ جائے گی. تو قیامت جو قائم ہوگی، جو ساعت پہاڑ روئی کے گالے کی طرح سے ادھر ادھر، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روح کے گالے کی طرح سے ادھر ادھر پہاڑ پھرے گا. تو یہ جو وقت ہوگا وہ شریروں پر، غیر ایمان والوں پر ہوگا. اور کیسی ہولناکی ہوگی اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بتایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو.
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ تھوڑی سی زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہے تو کیسے ہم وہی تباہی مچ جاتی ہے، وہ بھی صرف ایک جگہ کی پلیٹیں ہلتی ہے تباہی آ جاتی ہے۔ اور اس وقت پوری کائنات کے اندر جو زلزلہ ہوگا، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ گھڑی کیسی ہوگی، کیسی ہولناکی ہوگی، اللہ کی پناہ۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، یہاں بتایا، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، دودھ کون پلاتا ہے؟ اماں نہ پلاتی ہے جی۔ ہر دودھ پلانے والی عورت کو تم دیکھو گے کہ تذہلو، اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسا بدحواسی کا عالم ہوگا کہ عام طور پر دنیا کے اندر عورت پر چاہے کتنی ہو مصیبت آ جائے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں عورت پر، لیکن اپنے بچے کو نہیں بھولتی، خود بھوکے رہ لیتی، اپنے بچے کو کھلاتی۔ اس کا سب کچھ جب ختم ہو جاتا ہے تو اپنا خون پلا دیتی ہے، میرا بچہ بچہ ہے۔ اب وہ کیسی ہولناکی ہوگی، کیسا منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ بدحواسی کا ایسا عالم ہوگا۔ ارضعت، جو دودھ پلانے والی ہے، اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، حمل ضائع کر دے گی وہ۔ حالانکہ جب عورت جب حمل سے ہوتی ہے، دنیا جہان کے اندر سب سے قیمتی شے اس کی وہی چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اس پر قربان کر دیتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اندر رکھا کہ اپنے بچے سے محبت۔ کتیا کو دیکھ لیجئے، جب وہ بچہ دیتی ہے تو کیسے اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچے کو کوئی جا کے چھو دے۔ بلی بچہ دیتی ہے، اس کے بچے کو کوئی چھو دے جا کر کاٹ لے گی۔ مرغی جب انڈے سے جب بچے باہر آ جائے، بچے کو جب لے کر وہ چلتی ہے، وہ اس کے بچے کو چھو دے ذرا سے، نوچ لے گی۔ وہ محبت کس نے دی؟ خالق کائنات نے۔ انسان کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہونا فطرت کے خلاف ہے۔ ماں کو محبت نہیں ہونی چاہیے اپنے بچوں سے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ماں کو اپنے بچے سے، اگر فطرت دیکھا جائے تو ماں کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کو تو محبت ہے، بھائی اس کا خون ہے، اس کی چیز ہے۔ ماں کو محبت کیوں ہوتی ہے اس سے؟ حالانکہ ماں کو تو سب سے زیادہ نفرت ہونا چاہیے اس سے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دنیا میں ہم لوگ اگر ہم کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، سخت سست کہہ دے، سرعام ہماری تذلیل کر دے، اور سرعام نہ بھی کرے کہ ہمارے پیچھے میں برا بھلا کہے، اور ہمیں جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص میرے خلاف میری غیبت کر رہا تھا، میری برائی بیان کر رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، ہم اسے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ نفرت۔ بولیے کیا کریں گے؟ اسے محبت کریں گے؟ نہ۔ اگر کوئی مجھے مار دے، تکلیف پہنچا دے، تو ہم اسے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ نفرت کریں گے۔ محبت تو نہیں کریں گے۔ نہ۔ جس جس وقت اس بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے اور اس وقت جو ماں کو درد دہ ہوتا ہے، وہ تو صرف ماں ہی جان سکتی ہے، باپ کو کیا پتا؟ اور ایسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بھی عجیب و غریب تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرنٹ مار رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ کہ جو درد اٹھتا ہے ولادت کے وقت عورت کو، اگر وہ درد مسلسل اگر 30 سیکنڈ اگر درد رہ گیا، عورت کی موت ہو جائے گی۔ 30 سیکنڈ تک اگر وہ درد رہ گیا، عورت کو موت ہو جائے گی۔ ایک جھٹکا مارتا ہے، پھر بالکل خاموش، چپ، کوئی درد نہیں، کچھ نہیں۔ پھر 15 منٹ 20 منٹ کے بعد پھر درد شروع، پھر وقفہ کم ہوتا رہتا، کم ہوتے 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 پھر آگے دنیا میں۔ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس وقت، وہ تو ہی جانتی ہے نا۔ اس تکلیف کی وجہ سے اس سے تو نفرت کرنا چاہیے کہ اس کی پیدائش وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اسی کے برخلاف سب کچھ، اس کی کائنات وہی ہوتی ہے اس وقت۔ کیوں؟ یہ محبت آئی کہاں سے؟ کہاں سے محبت آئی؟ اللہ کے خزانے سے محبت آئی ہے۔ ایک عورت سے پوچھی کہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کوئی پیمانہ نہیں اس کے ناپنے کا۔ ماں کی محبت کا پیمانہ ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ جو محبت ماں کے دل میں ڈالتا ہے، وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ خالق کائنات رب العالمین اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، جو اب ہر ماں کے دل میں اتنی محبت دیا ہے، تو سب کچھ تو اسی کے پاس ہے نا۔ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا، کرتا ہے۔ ماں محبت کرتی، خوب کرتی، لیکن اگر بچہ کچھ شرارت کرتے، کچھ بدماشی کرتے، تو دیکھیے پھر ماں کیسے بددعائیں دیتی ہے اس کو۔ وہ تو اجرت پسندی میں کہتی ہے نا، لیکن کہتی تو ہے۔ بچے نے کچھ بدماشی کر دیا، کچھ توڑ دیا، کوئی چیز، کوئی نقصان پہنچا دیا، کوئی سامان توڑ دیا، ماں کیسے دن جلاتی ہے؟ مر جائے میرے سامنے، مر جائے میرے سامنے، تیرا جنازہ نکلے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر باہر گیا، اگر اس کو ذرا سے بھی کچھ گیا، فوراً رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، ارے میرا بابو کو کیا ہو گیا، میرا بابو کا تو کھوا ہم کو لگ جائے۔ بولتی کہ نہیں بولتی؟ لیکن بندہ اتنی بڑے بڑے جرم کرتا ہے، اتنا بڑا بڑا گناہ کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی
رحمت کی چادر اپنے بندے پر ڈالے رہتا ہے، انعام و اکرام کی بارش وہ کیے رہتا ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے پر آ جائے تو کوئی بچے گا؟ سزا دینے پر آ جائے تو کوئی بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ تو کہہ رہا ہے، اس دن سے ڈرا رہا، میرے بندے ڈر جاؤ، جس دن میرا سامنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے سورہ نساء کی میں بات سن چکے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، کیا ملے گا اللہ کو تم کو سزا دے کر کے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تم کو سزا دے کر کے؟ ان شکرتم آمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لے آؤ، وہ تو تمہارے ایمان لانے کا، تمہارا شکر ادا کرنے کا وہ قدردان ہے۔ تم ذری سی محبت لے کر اس کی طرف بڑھو، دیکھو وارے نیارے کر دیتا ہو۔ بندہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ بندہ چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ وہ کہہ رہا کہ مجھے کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر کے؟ کسی انسان کے پاس میں کوئی کچھ اپنا ہے بھی اس کا؟ نہ مال، نہ دولت، نہ جان، کچھ بھی انسان کا اپنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں بند ہو گئی، سب ختم، سب ختم۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، جس دن تم دیکھو گے کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، وتضع، اور دیکھو گے ہر حمل والی عورت حمل حملہا، حمل کو ضائع کر دے گی، گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے سکارا، نشے میں دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ قیامت کا جو دن ہوگا، ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا، ایسے حواس باختہ ہوں گے، معلوم رہا کہ نشے میں، ایسا خوف طاری ہوگا کہ معلوم ہوگا کہ نشے میں۔ آتا ہے نا حدیث کے اندر، کیا لفظ ہے وہ کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، دل الٹ جائیں گے، قلوب الحناجر، ان کے دل الٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی اور دل جو ہے الٹ جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، جس دن تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اس دن۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں بغیر علم کے۔ جھگڑا کون کرتا اللہ کے معاملے میں؟ بغیر علم ہونا، بغیر علم والے۔ اور ابھی یہ زمانہ جو چل رہا بڑی زور و شور سے چل رہا ہے، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، اور ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا؟ محمد جمیل، مثال کے طور پر محمد جمیل، محمد کلیم، محمد حنیف،
نام لکھا ہوا، اور باضابطے طور پر سب بیٹھ کر کے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور اس کی پھر ویڈیو بنا کر کے پھر یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا باضابطے ٹاپک بناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نماز کیا، یہ روزہ کیا، نعوذ باللہ، روزہ کا مذاق اڑاتے ہیں، حج کا مذاق اڑاتے ہیں، اور خوب ٹھٹھا کرتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں۔ یہ سب کو ہم نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب بکواس ہے، سب مولویوں کے پاس سے آیا ہے، جاہلوں کی جماعت ہے۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہنے والے مسلمان۔ تو وہی انہی کا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیاطین کی وہ کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ جو کہہ دیا شیطان نے، جو پٹی پڑھا دیا، مان گئے اس کو، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، لکھ دیا گیا ان کے لیے، مقدر کر دیا گیا ان کے لیے، انہ من تولاہ، جو اس کو دوست بنائے گا، اس کو خیر خواہ سمجھے گا، اس کا اپنا مشیر کار بنائے گا، اس کے لیے مقدر کر دیا گیا۔ اللہ کا جہاں حکم آ جائے، اس کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مان لینا، کس کی پیروی؟ کس کو دوست بنایا؟ شیطان کو بنایا۔ اللہ کا جب کسی بات، کسی معاملے میں حکم آ گیا، اب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی پیروی کر لی، دوسرے کی بات مان لی، اور براہ راست وہ انسان اس وقت اگر یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو ہم کر رہے ہیں، اس کو بعد میں سرے سے انکار نہیں کرتا انسان، اور شیطان سرے سے انکار نہیں کرواتا، کہتا ہے بعد میں کریں گے، یہ کام پہلے آگے، اس کو پہلے کر لیتے ہیں، یہ کام پہلے آگے، اس کو پہلے کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو میرا اتنا کا نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، اور اللہ کا حکم آ گیا کہ کرو، اب کس کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ ابھی لوگ منہ سے بولتے ہیں اللہ سے، اللہ کی سنیں گے، لیکن جب کریں گے مولانا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، بتائیے، میرا اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے، اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے پھر؟ نقصان ہو جائے، اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس کا جب کسی معاملے میں حکم آ گیا تو کرنا ہے ہم کو، اب سامنے چاہے ہمارا پورے مال دولت زمین جائیداد بیوی بچہ سب لٹ جائے، سب ختم ہو جائے، اس کا حکم آ گیا کرنا ہمیں۔ اسی کا تو نام ایمان ہے۔ کیا تھا؟ تیتا رہتا بٹیر، اس کا حکم آ گیا کرنا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا
کتب علیہ انہ من تولاہ، اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. کیا مطلب؟ جس نے دوستی کی، دوست بنا لیا، کس کو؟ شیطان. شیطان کو. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو یقیناً وہ اس کو گمراہ کرے گا. وَيَهْدِي، اور گمراہ کر کے کیا کرے گا؟ جنت میں لے کے داخل کر دے گا؟ یہی کرے گا. نہ. وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ جہنم تک پہنچا کر رہے گا. جہنم میں پہنچا دے، لے جا کے ڈھکیل دے گا جہنم میں. کون؟ شیطان. اور شیطان کے تو اللہ سے وعدہ کر کے ہے نا، اللہ تعالیٰ تیرے بندے کو تو بہکائیں گے ضرور، سب کو بہکائیں گے، ایک کو نہ بچ پائے گا ہم سے. اور ہم سے بچے گا کون؟ الا عباد اللہ المخلصین، مخلص، جس کو تو نے چن لیا ہے، ایڈاپٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وہی ہم سے بچے گا. ورنہ ہم سے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے. ایسی پٹی پڑھاویں گے، ایسے ایسے اکنامک سے جال بچھائیں گے کہ اس کے ہوش اڑا دیں گے ہم. جتنے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، ایم بی اے اور فلاں چلا سب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ علم ہے کسی چیز کو ترقی دینے کا، نہ کہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ پبلک کو بیوقوف بنانا. اور چارٹر اکاؤنٹنٹ کو جو لوگ رکھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو رکھتی ہے، وہ کاہے کے لیے رکھتی ہے؟ کہ میرا حساب کتاب دیکھو، مال بچا لیتی ہے. میرا حساب کتاب تو بعد میں، وہ تو جزوی چیز ہے، اصل میرا مال بچا دو حکومت سے. ایسے ہی نہیں کہا کسی نے، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت کا سب سے بڑا شرک مال، سب سے بڑا شرک مال ہے. اور اس کو ہم چھوٹی سی چیز سمجھ رہے ہیں نا. اور ہر زمانے میں شرک بدلتا رہا، شیطان بدل کے سامنے لاتا رہا. اس وقت کا سب سے بڑا شرک مال، دولت، پیسہ، روپیہ. اور شیطان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں کوئی ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال. میری امت کا فتنہ مال. بس یہیں تک رہنے دیجیے، باقی انشاءاللہ چونکہ آگے کی جو آیت ہے لمبی آیت ہے، اور پھر اس میں جو انسان کی جو پیدائش، جو ہم لوگ ٹپر ٹپر جو بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کام ایسے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اپنے تو دیکھ لو، ہم بنے کیسے ہیں، تمہارا وجود کیسے ہوا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری ایک آیت کے اندر بتلایا ہے. تم پہلے کیا تھے، اور تمہاری حیثیت تھی کیا، یہ پہلے بتاؤ نا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور پورا مرحلہ بتلایا، پہلے تم کیا تھے، پھر کیا بنے، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا. اور آج دیکھ لیں حسین و جمیل سامنے کھڑا ہوا، اعتراض کرتا، ہم جو چاہیں ہم کر دیں. تو چونکہ لمبی آیت ہے، وقت لگے گا، انشاءاللہ آئندہ سے بات کریں گے. اللہ ہم سب کو سمجھدار فرمائے. سبحان اللہ.